اس طریقے سے کام کیا جائے تو ہم سب مل کر اس کے لیے اپنا کردار بھی ادا کریں گے، اور اگر اس کے اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی کوتاہی برتی جا رہی ہے اور ذاتی مفاد کو قومی مفاد کے اوپر ترجیح دی جا رہی ہے تو اس کے لیے اپنی ہم مل کر آواز بھی اٹھائیں گے. اور مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ کہ اچھی نیت کے ساتھ، اچھے مقصد کے ساتھ انشاءاللہ ہم جب آگے بڑھیں گے تو ہم انشاءاللہ ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں. آپ سب کا ایک بار پھر شکریہ. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی تجاویز، اپنے جو مشورہ ہے آپ کا وہ یہاں پہ آپ دیں. اس کے بعد بیٹھ کر مشران یہاں بیٹھ کر اس کے اوپر آج ہم ایک جامع پالیسی کے طور پر ایک چیز اس پوری قوم کو بھیجیں، پوری قوم کو بتائیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں اور اس طریقے سے چاہتے ہیں، اور ہم اس کے لیے انشاءاللہ ایک قدم اٹھا رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ وہ قدم ہوگا جو پاکستان کی قومی یکجہتی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان میں امن کے لیے، اور پاکستان میں انشاءاللہ قانون کی بالادستی کے لیے انشاءاللہ یہ وہ قدم ہوگا کہ جو ہمیں انشاءاللہ اس منزل تک لے جائے گا. اسلام کے لیے وہ ایک ہے. اور میں یہاں پہ واضح کر دوں کہ اس جو آج کی یہ محفل ہے اس میں جن لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا، بیرسٹر صاحب کے پاس لسٹ ہے، تو پہلی نشست ہم نے کچھ محدود رکھی تھی، اور اس کے بعد اس کو ہم نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ مشاورت کے بعد اس کو پھر ایکسپینڈ کریں گے. اور مختلف جو ہمارے یہاں پہ قائدین موجود ہیں یہ اپنی اپنی کوشش سے اور لوگوں کو بھی ساتھ ملا کر اس بات کے اوپر آمادہ کر کے، اس یکجہتی کے مقصد کے اوپر، قومی یکجہتی کے اوپر آمادہ کر کے پھر ایک اور نشست ہوگی. میں یہاں پر صرف اتنا کہوں گا کہ بحیثیت وزیر اعلیٰ اور بحیثیت عمران خان کا ایک سپاہی، میں جب سے حکومت ہماری آئی ہے تو ہمیں بہت سے مسائل دو چار تھے اور ہیں اور ابھی تک ہیں اور جاری ہیں. تو اس میں ان مسائل کی بنیاد پر جو میں نے اپنا کردار ادا کیا، تو جو پہلی اپیس کمیٹی تھی اس میں جو پہلی بات چیت میں نے کی امن و امان کے حوالے سے، وہ اس کمیٹی کا بہت سی باتیں ریکارڈ کا حصہ نہیں بنتی لیکن کچھ بن جاتی ہیں. تو اس میں جو پہلی بات میں نے کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ڈائلاگ سے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے. اپنے بارڈرز کے اوپر جو ممالک ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ بہتر تعلقات ہی مسائل کا حل ہے. اور اپنے ملک کے اندر جو ہم نے آپریشنز کیے ہیں اس سے ہمیں وہ ریزلٹس نہیں ملے کہ ہمیں مزید اس چیز کو کنٹینیو کرنا چاہیے، اور اسی لیے کسی طرح کوئی آپریشن جو ہے ہم اس کی اجازت نہیں دے رہے، اور انشاءاللہ نہ ہی دیں گے، اور نہ ہی انشاءاللہ اس کی ضرورت پیش آئے گی. جو ہمارا انٹیلیجنس بیس آپریشنز ہیں، ظاہری بات ہے بارڈر ہمارے پاس نہیں ہے، اسی بارڈر سے لوگ آتے ہیں، اور اسی بارڈر کے لوگ جب اندر آ جاتے ہیں تو ان کے اوپر انٹیلیجنس بیس آپریشن ہماری مجبوری ہوتی ہے اور وہ کر رہے ہیں. اور ماشاءاللہ جو سی ٹی ڈی ہے وہ جو ہے اس کے اوپر مکمل کام کر رہی ہے، اور پچھلے اس ایک سال کے اندر آپریشنز کے اندر اتنی کامیابی حاصل نہیں ہوئی جتنی کہ اس طریقے سے ہم نے حاصل کی ہیں، اور کافی ایسے لوگوں سے نجات حاصل کی ہے جو کہ امن و امان کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہیں اور خراب کر رہے ہیں. افغانستان کے حوالے سے میرا بہت واضح موقف تھا، بہت پہلے سے تھا، اس میں بڑی تنقید کی گئی میرے اوپر، اور موقف یہی تھا کہ ہمیں ان سے بات چیت کرنی چاہیے. جس طرح پروفیسر ابراہیم صاحب نے بات کی، افغانستان سے جو ہمارا ایک بارڈر ہے اور ہمارا ایک تعلق ہے اور ایک رشتہ ہے ثقافت کا، روایات کا، رشتہ داریوں کا، رواج کا، دین کا، اور اس سے پہلے جو افغانستان جو کافی دہائیوں سے حالت جنگ میں ہے، اس حوالے سے جو پاکستان کی ان جنگوں کے اندر پاکستان کے کردار سے جو ان کو کامیابی حاصل ہوئی ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جب وہاں پر ایک ایسی حکومت ان کی وجود میں آئی تو ہمارے تعلقات اس طرح کے نہیں رہے، اور اس کی وجوہات آپ سب کے سامنے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. اس لیے آج ہم بیٹھے ہیں کہ ہم اس کا حل کیسے نکالیں گے. کمیٹی کی بات ہم سب آمادہ ہیں اس کے اوپر، اور ایک کمیٹی آپ اس کے اوپر بنا لیں، اور اس کمیٹی کی تجاویز جلد سے جلد مزید جو ہے وہ سامنے لائیں، اور جلد سے جلد جو ہے پشاور کے اندر ہم ایک اور انعقاد کریں گے اس کا، جس میں تفصیلی اس پہ گفتگو ہوگی. کمیٹی کی سب کے مشاورت سے جو تجاویز آئیں گی ان کے اوپر مزید بات چیت ہوگی اور عمل درآمد. اب اصل جو بات ہے میں ذرا اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ ایک تو کرم کے مسئلے کے اوپر، کہ کرم کا جو مسئلہ اجاگر کیا گیا، مجھے خوشی ہے کہ سب کو اس بات کا غم اور دکھ ہے اس بات کا کہ وہاں پہ جو ہوا، اور ہم فرقہ واریت سے باہر باہر آ چکے ہیں. اس میں کچھ جو ایسے عناصر ہیں ان کے ساتھ ہم نے نمٹنا ہے، اور اس کے لیے ہم بالکل سامنا کر کے ان کو انشاءاللہ ٹھکانے لگانے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہیں، چاہے وہ دہشت گرد ہیں یا چاہے وہ ایسے عناصر ہیں کہ جو کسی بھی طرح سے امن و امان کے خلاف جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ بحیثیت وزیر اعلیٰ اس چیز سے بالا تر ہو کہ مجھے اسے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، یا میرا اپنا جو علاقہ ہے
وہ بھی آپ کو پتہ ہے ٹیررزم میں اس وقت سب سے زیادہ اس وقت اس سے اثر انداز ہے، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ جب آپ عہدہ آپ لیتے ہیں تو اس عہدے کے لیے پھر آپ کو جانی اور مالی قربانی کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے، اور اگر آپ اس قابل نہیں ہیں اور آپ یہ برداشت نہیں کر سکتے تو آپ کو پھر ایسی جگہ پہ آنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اب تک جو ہمارے مسائل ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ عہدوں کے اوپر ایسے لوگوں کو برجمان کر دیا جاتا ہے کہ جن کی اہلیت نہیں ہوتی، جن کا وہ پیشن نہیں ہوتا، ان کے اندر وہ قابلیت نہیں ہوتی، لیکن وہ اس میں بیٹھے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، اور وقت کا ذہان سے پھر پورے ملک کا اور پوری قوم کا ایک نقصان ہوتا ہے۔ تو کرم پہ انشاءاللہ ہمارے جو اس وقت کے حالات ہیں کافی حد تک کنٹرول ہیں، جو کنٹرول نہیں ہے اس کے اوپر بھرپور کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ایسے عناصر کے خلاف ہم نے کی ہیڈ بنی بھی رکھ دی ہے، اور ہم نے بھرپور طریقے سے ان کے خلاف آپریشن کرنا ہے اور ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے۔ میں یہاں پر جو 3 چیزیں میرے سامنے آئی ہیں ان کے اوپر بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اب تک جتنے بھی فیصلے ہوئے جس میں تمام مکتب فکر کے لوگوں کو شامل کیا گیا، بٹھایا گیا، تو اس کا عمل درآمد نہ ہونا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور ہم نے اس میں آگے بڑھنا ہے کہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمل درآمد نہ ہونے کی جو وجہ ہے وہ نیت ہے، کہ نیت ہی نہیں تھی کہ وہ چیز کی جائے کہ جو چیز کی تجاویز دی گئی تھی، اور وہ مسائل کا حل بھی تھا، اور ہماری چونکہ نیت اگر ہو بھی صحیح تو بعض اوقات ہم باہر سے اتنے ذہنی طور پر اور عملاً ہم اتنے بڑے غلام بن چکے ہیں کہ اپنے فیصلے ہم خود نہیں کر سکتے۔ اس کے اوپر ہی بات چیت جہاں پہ ہوئی ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ ہماری خود مختاری جو ہے وہ ہمارے فیصلے کر سکتی ہے، جو ہم نہیں کر پاتے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہم مکمل طور پہ آزاد نہیں ہیں، حقیقی طور پہ ہم آزاد نہیں ہیں۔ دوسرا مس ٹرسٹ کے وجہ سے جو اعتماد کا جو ایک رشتہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں عمل درآمد نہیں ہوتا، تو اعتماد جب نہ ہو تو بغیر اعتماد کے کوئی بھی چیز آگے نہیں بڑھ سکتی، اور اعتماد کو قائم کرنے کے لیے ہی آپ کو تکلیف دی گئی ہے۔ اور میں آپ کو آج کے حوالے سے یہ حلف دیتا ہوں کہ جتنا مجھ سے بھی جتنی میری کیپیسٹی ہے اس سے بڑھ کر میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھرپور آپ کے ساتھ ہوں، اور انشاءاللہ بھرپور ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہوں۔ دوسرا جو ہے ٹیررزم کے علاوہ